بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام، کاروباری برادری اور حکومت کی مشکل آسان کر دی۔ جان ہے تو جہان ہے کی بجائے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے محاورے پر یقین رکھنے والے بشعور عوام اور تاجر کاروبار کی بندش سے تنگ تھے۔ بجا کے طویل عرصہ تک کاروبار بند رکھا جا سکتا ہے، نامعمولات زندگی منجمد، مگر پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا کب؟ 3 دن تک لوگ خوف کا شکار رہے اور گھروں سے باہر نکلتے ہچکچائے۔ بقیہ 1.5 ماہ کے دوران معمولات زندگی کم و بیش بحال ہو گئے۔ سماجی فاصلے اور سینیٹائزر، فیس ماسک، دستانوں کے استعمال کو ہم سب نے اپنی توہین جانا اور چل سو چل۔ ایسے میں کاروبار بند رکھنا محض تکلف تھا، فائدہ نہ ہونے کے برابر، معاشی نقصان بے تحاشا۔ حکومت مگر خوفزدہ تھی کہ کورونا کی وبا پھوٹ پڑی تو الزام اس پر لگے گا کہ اس کی بے عملی، بے تدبیری کے سبب جان لیوا بیماری پھیلی۔ تاجر کاروباری نقصان سے خائف تھے، حکومت سے بگاڑ پیدا کرنے سے گریزاں، جبکہ عوام جلد سے جلد کاروباری سرگرمیوں کی بحالی چاہتے تھے کہ اپنی جمع پونجی کو شوق خریداری پر قربان کر سکیں۔ عدالت عظمیٰ نے عید الفطر تک کاروبار ہفتے کے 7 دن کھولنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کئی اشروں سے چلی آ رہی ہفتہ وار کاروباری بندش یا تعطیل بھی ختم۔ جمعے کو کاروبار بند ہوگا، نہ اتوار کو۔ کسی نے کوشش کی تو توہین عدالت کا مرتکب قرار پائے گا۔ حکومت عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر سکتی ہے، نہ عوامی خواہشات کو نظر انداز۔ پاکستانی عوام کی غالب اکثریت کاروبار اور پبلک ٹرانسپورٹ پر عائد پابندیوں کا فوری خاتمہ چاہتی تھی، عدالت نے ختم کر دی۔ حکومت کے مقرر کردہ SOPs پر عمل کون کرے گا اور کس کی مجال کہ وہ عمل درآمد کرا سکے؟ اب جو بھی کرنا ہے عوام، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں نے کرنا ہے، یا پھر کورونا بہادر کرے گا؟ اس باب میں حکومت کا کردار خاموش تماشائی کا ہے۔ SOPs کی لکیر البتہ وہ پیٹتی رہے گی کہ یہ اس کے مقدر میں ہے۔ عدالتی حکم پر باز دل چلے آئین کے مطابق پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ کے الگ الگ دائرہ اختیار کی دہائی دے رہے ہیں، اس فیصلے کو انتظامیہ کے دائرہ کار میں مداخلت سے تعبیر کر رہے ہیں، مگر یہ بھی سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کے مترادف ہے۔ عوام اور تاجروں کے لیے اپنا مفاد پہلی ترجیح ہے، یہی پٹی سیاستدانوں اور دانشوروں نے باشعور عوام کو بار بار پڑھائی۔ اب پریشانی کاہے کی؟ خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر گیا ہے سانپ نکل کر لکیر پیٹا کر۔ حکومت مسجدوں، امام بارگاہوں اور شادی ہالوں پر عائد پابندیاں ختم کر کے اپنی خفت مٹا سکتی ہے، اس کا بھرم قائم رہے گا۔ دکانیں اور ٹرانسپورٹ کھلنے کے بعد علماء اور مذہبی رہنما حکومت کی بات کیوں مانے؟ کورونا صرف نمازیوں کے لیے خطرناک نہیں۔ حکومت یہ الزام اپنے سر کیوں لینا چاہتی ہے کہ کورونا کا پروپیگنڈا مساجد کی بندش اور کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے ہوا؟ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے اجتماعات کی اجازت دے، باقی اس کی مرضی۔ عمران خان پر یہ الزام تو لگ ہی رہا ہے کہ اس نے بحران سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی تدبیر کی اور کامیاب رہا۔ غریبوں، دہاڑی داروں میں 12,000 روپیہ فی کنبہ رقم کی تقسیم، ٹائیگر فورس کے قیام کو مخالفین اس انداز میں لے رہے ہیں۔ حکومت اگر چاہے تو عدالتی احکامات کی روشنی میں تاجروں اور دکانداروں کو کاروبار نماز فجر سے شروع اور شام 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 بجے بندش کا پابند کر سکتی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے اور ملک و قوم دونوں کے لیے کئی لحاظ سے بہتر۔ چند خلیجی ممالک کے سوا ساری دنیا میں کاروبار 5-6 بجے بند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی دکانیں اور ریسٹورینٹ بھی رات گئے کھلے نہیں پائے جاتے۔ یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے، خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے، بجلی کی بچت، حفظان صحت اور جرائم پر قابو پانے کا مناسب طریقہ ہے۔ جگراتے سے تبخیر معدہ، بلڈ پریشر، بے آرامی و بے سکونی اور دیگر کئی طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 2 ماہ کی عالمی بندش کے بعد کھلا صاف ستھرا آسمان دیکھنے کو ملا۔ کثافت اور آلودگی کے علاوہ پولن الرجی، بدہضمی، بلڈ پریشر اور دیگر کئی امراض کے متاثرین کی تعداد میں قرار واقعی کمی واقع ہوئی، جو غنیمت ہے۔ رات کو جلد سونے اور علل صبح اٹھنے کے فوائد کا علم بازوق شہری کو ہوا، ورنہ بے ہنگم زندگی نے ذوق سلیم پر منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ پاکستان میں کاروبار 5-6 بجے بند کرنے کی عادت اپنا کر ہم اپنے آپ کو فطرت کے مزید قریب کر سکتے ہیں۔ جبکہ جمعہ کی چھٹی بحال ہو جائے تو کاروبار میں برکت ہوگی کہ 1997 میں جب میاں نواز شریف نے کاروباری طبقے اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے جمعہ کی چھٹی ختم کی، تب سے اب تک معاشی عدم توازن، جمود اور بدحالی نے ہی جنم لیا۔
عمران خان اگر موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کوہ ہمالیہ بھی سر کر لیں تو کئی نحوستوں سے نجات ملے گی۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کا رواج مسیحیوں اور یہودیوں کو عبادت کا موقع فراہم کرنے کے لیے پڑا۔ ہم جمعہ کی خیر و برکت سے محروم کیوں رہے؟ عید الفطر کے بعد شادی ہالوں کو کھولنے میں حرج نہیں کہ جب سارے کاروبار کھل گئے تو ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے جس کی سزا انہیں ملتی رہے؟ ہاں، حکومت کو غریب اور متوسط طبقے کا مفاد عزیز ہے تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مہمانوں کی تعداد پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جبکہ تقریبات بھی صرف نکاح اور ولیمہ تک محدود رہیں۔ دونوں تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 100 مہمانوں کی پابندی غریب اور متوسط طبقے کو مالی مشکلات سے بچا سکتی ہے اور کسی غریب کی لخت جگر شادی کے اخراجات دستیاب نہ ہونے کے سبب گھر بیٹھے بالوں میں چاندی اترنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کی مشکل آسان کر دی۔ اب حکومت بھی قرار واقعی ایک نئی معاشی اور سماجی دور کا آغاز کرے، صحت مند، متوازن اور فطرت سے ہم آہنگ دور۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کورونا نے دنیا بدل دی، دنیا کا مزاج بدل دیا۔ ہر قوم جینے کا نیا ڈھنگ تلاش کر رہی ہے۔ ہم کیوں ماضی کے مزاروں سے چمٹے رہیں؟ 24 گھنٹے کاروبار کی ضد، نمود و نمائش اور فضول خرچی کا شوق اور پرہجوم تقریبات پر اصرار۔ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح غلط ڈگر پر چلتے رہنے، خود کو نہ بدلنے کی قسم کھا رکھی ہے؟